المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ورحمۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین ملعونین من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد السلام علیک ایہا الامام الغریب السلام علیک ایہا الامام المسموم یا شمس الشموس یا سلطان العرب والعجم علی بن موسیٰ الرضا صلوات پڑھ لیجیے مولانا حضرت گرامی انتہائی اختصار کے ساتھ اقلیم امامت کے 8ویں تاجدار سلطان العرب والعجم یعنی جو عرب کے بھی شہنشاہ ہیں اور غیر عرب عجم کے بھی سلطان اور بادشاہ ہیں، حقیقت میں تو وہ پوری کائنات کے سلطان ہیں۔ عرب و عجم کے نام سے تو صرف ظاہری طور پر منسوب کیا گیا، وگرنہ وہ تو سلطان کائنات ہیں، اس لیے کہ اللہ کے چنے ہوئے امام اور معصوم اتنی ہی جگہ پر اتنی ہی اختیارات کے ساتھ اتنی وسعت اور طاقت کے ساتھ منصب امامت کے اختیارات کے ساتھ ذمہ داریوں کو نبھاتے ہیں، جہاں جہاں تک رب العالمین کی ربوبیت اور رحمت العالمین کی رحمت کا تعلق ہے، وہاں وہاں تک تمام ائمہ معصومین کی امامت کا دائرہ۔ لیکن کچھ چیزیں مخصوص ہو جاتی ہیں اور شخصیت کی پہچان بن جاتی ہے۔ امام رضا علیہ السلام کے لیے یہی صورتحال ہے۔ اب رضا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نام کیا ہے؟ علی جی، والد کا نام ہے موسیٰ کاظم۔ رضا کیوں رکھا گیا؟ 2 وجہ بیان کی گئی۔ ایک تو یہ ہے کہ خود امام اللہ کی رضا پہ راضی رہنے والے، اس لیے نام رضا پڑ گیا۔ رضا میں قضائی کا تسلیم الامر، جس طرح امام حسین علیہ السلام کے وہ کلمات ہیں کہ اللہ تیرے رضا پہ راضی ہے، تیرے حکم کے سامنے سب نگو ہے۔ تو امام رضا علیہ السلام جو کہ خدا کی قدر و قضا پہ، خدا کے فیصلوں پہ راضی رہتے تھے، اس وجہ سے رضا پڑ گیا نام۔ ایک وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اللہ بھی راضی تھا، رسول اللہ بھی راضی تھے، ائمہ معصومین بھی راضی تھے، تبھی تو آپ کو منصب امامت اللہ نے عطا کیا۔ اس حوالے سے آپ کے مقام و رتبہ کو دیکھ کر اللہ کی رضا کی نسبت سے آپ کو رضا کہا گیا۔ اب سلسلہ امامت ہمارے یہاں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ منصوص من اللہ ہے۔ ہم نہ تو نبی بنانے کے قائل ہیں، نہ نبی کے جانشین کو بنانے کے قائل ہیں، نہ نبی کے خلیفہ کو بنانے کے قائل ہیں، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ان کو بناتا ہے، اللہ ان کو چنتا ہے۔ رسول خدا یا جو بھی اس وقت شخصیت موجود ہیں وہ ان کا تعارف کرواتی ہے۔ امام رضا علیہ السلام بھی منصوص من اللہ منصب امامت پر فائز ہیں، نہ ان کو کسی نے بنایا ہے نہ کسی نے چنا ہے، اللہ نے بنایا، رسول اللہ نے بتا دیا کہ میرا 8واں جانشین جو ہوگا وہ علی بن موسیٰ الرضا، اور پھر یہ فرمایا کہ وہ طوس میں جا کے دفن ہوگا، اور یہ بھی خبر دے دی کہ جو طوس میں جا کر اس غریب الغرباء کی زیارت کرے گا، اس کو قدم اٹھانے پر عمرے کا ثواب اور قدم رکھنے پر حج کا ثواب۔ اس لیے حضرت امام محمد تقی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے بابا کی زیارت کے لیے جانے والوں، جب بھی میرے بابا کی قبر اطہر کی طرف چلو تو چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کے چلا کرو، تاکہ قدموں کی تعداد زیادہ ہوگی تو جتنے قدم
زیادہ ہوں گے اتنے عمرے زیادہ ہوں گے, اتنے حج زیادہ ہوں گے, ثواب آپ کو کثرت سے ملے گا. جی امام رضا علیہ السلام حضرت موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرزند ارجمند. دیکھیے افسوس یہ ہے کہ ہم نے کبھی تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا. ہمارے سامنے چند ایک بنی امیہ کے ظالموں کے ظلم ہیں, یزید تک یا چند ایک آگے چلے جائیں. اس کے بعد ہمیں بنی امیہ کے ظالم حکمرانوں کی طرف سے اہل بیت پر ہونے والے مظالم کا بھی علم نہیں ہے. جی اور کس دور میں ائمہ معصومین نے کس طرح زندگی بسر کی, اس پہ بھی ہماری کوئی توجہ نہیں. عباسیہ کے حوالے سے ہم بالکل بھول گئے ہیں کہ عباسیوں نے کتنے ظلم ڈھائے, اس کی طرف بھی ہم نے کبھی توجہ نہیں دی. ہم صرف ایک پہلو کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں محبت ہے, ہمیں عقیدت ہے, ہمیں ان سے لگاؤ ہے. محبت, عقیدت, لگاؤ یہ تو اجر رسالت ہے. جی اس لیے کہ یہ ذوی القربیٰ ہے, ان سے اگر محبت مودت نہیں کرو گے تو اجر رسالت ادا نہیں ہوگا. اجر رسالت ادا نہیں ہوگا تو نمازیں, روزے, حج سب کچھ فضول ہو جائے گا. جی یہ تو ایک پہلو ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ امام ہے, اور امام کے بارے میں یہ فرمایا گیا خبردار ان سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا, نہیں ان کو چھوڑ کے پیچھے چلے جانا, ان کے قدموں پر قدم رکھتے ہوئے پیچھے پیچھے چلتے رہنا. جو یہ کہیں وہ کر لینا, جس سے روکیں اس سے رک جانا. تو یہ اصل مسئلہ یہ آتا ہے جس کو بھول جاتے ہیں. جی ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ائمہ معصومین نے کن ادوار میں کس طرح زندگی بسر کی. اگر وہ دور خدا نخواستہ لوٹ کے آج آ جائے تو ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے. جی میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. آج ایک پھر بدبخت بے غیرت نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شان میں جناب محمد تقی علیہ السلام, امام زمانہ علیہ السلام کی والدہ سلام اللہ علیہ جمیعاً کی شان میں بے غیرتی کی, بکواس کی. جی ہم اتنا خوش ہو گئے کہ ہم نے چھوٹا سا جلوس نکال لی, کہ ہم نے لعنت کر دی اور بس خوش ہو گئے کہ ہاں کرنا ہو گیا. یاد رکھیے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں. آپ سارے بیٹھے, میں کسی سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کے سامنے آپ کے باپ کو کوئی گالی دے برداشت کریں گے؟ جی میں چھوٹی سی مثال ایک اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں. امام حسن مجتبی علیہ السلام کی, امام حسن مجتبی نے صلح کیوں کر لی تھی, مسالت کیوں کر لی تھی, معاویہ کو حکومت کیوں دے دی تھی, ذرا اس وقت کے حالات کو بھی دیکھو. دشمن تو دشمن تھا, لیکن دشمن نے کیا چال چلی. امام حسن مجتبی علیہ السلام کے بابا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو سر منبر گالیاں دینا شروع کی اور حکم جاری کر دیا کہ جمعہ کے خطبے کا حصہ بنا دیا جائے کہ علی کی گالی دی جائے. امام سے بڑھ کر کائنات میں کوئی غیرت مند نہیں ہوتا. جی امام حسن وہ غیرت مند, وہ غیور امام تھا جس نے جب وہ مساعدت کی اور حکومت معاویہ کے حوالے کرنا چاہی تو پہلی شرط یہی لکھی تھی, حکومت لے لو میرے بابا کو گالیاں نہ دینا. یہ شرط تھی, حکومت لے لو, میں حکومت کو لات مارتا ہوں لیکن خبردار میرے بابا کو گالیاں نہ دینا. لیکن دوسرے پہلو شیعوں کا کیا تھا, ذرا اس کو بھی ہم نے گریبانوں میں ہم جھانکے کہیں ان میں سے تو آپ نہیں. مسالت ہو گئی, جنگ بند ہو گئی, قریبی ساتھی جو سب سے قریبی ساتھی تھے انہوں نے کہا مال غنیمت تو ملا نہیں, یہ کیا ہوا. چلو اور کچھ نہیں, امام حسن کا خیمہ لوٹا, نہیں لوٹا خیمہ. امام حسن کے ران میں نیزہ لگا ہوا تھا, نیچے سے مسلح چھین لیا, نہیں چھینا گیا. تاریخ کی طرح حقیقت نہیں ہے. یہ وہ لوگ تھے جو امام کے سب سے قریبی تھے. یہ اس لیے میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دعوی شیعت کرنے والوں, محبت کا دعویٰ کرنے والوں, ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکنا. خدا نے خاص ہم کہیں ان جانوں میں نہ پڑ جائیں کہ ہمارے سامنے. اور یہ صورت حال بھی ہے کہ آج امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور ان کے
والدہ وغیرہ بھی امام زمان علیہ السلام کی والدہ کو گالیاں دی جا رہی ہیں، ہم چھوٹا سا کوئی فرمایا ذاکر بڑا رو رہا ہے جی، تیرے رونے سے کیا فائدہ، آگے دفعہ آگے بڑھو، پھر تمہیں معلوم ہے کہ ہم نے کام کیا، گھر بیٹھ ہم رو رہے ہیں، بڑا آپ نے کارنامہ سر انجام دے دیا جی، ہم گھر بیٹھ کے رو رہے، خون کے آنسو بہا رہے. یہ صورت حال ہے ہماری میرے بھائی. ہم کہاں ہیں اس دور میں؟ میں نے چھوٹی سی مثال دی غیرت ایمان کی. مولانا علی علیہ السلام کو گالیاں دی گئی، امام حسن نے کہا حکومت دے لو، خبردار میرے بابا کو گالیاں نہ دے. آپ نے اس کو نہیں سمجھا اس نقطے کو، امام نے کتنا مطلب. تو لہذا ان حالات میں کہ پھر دشمن جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے، جسارت کر رہا ہے شخص کی بغیر کی. ان اعتبار میں بھی ائمہ معصومین نے حالات کے ساتھ مقابلہ کیا، آگے بڑھے. پھر ایک دور یہ بھی تھا، یہ مولا علی علیہ السلام کا دور بھی تھا، جس کا واسطہ امام رضا علیہ السلام کو بھی پڑا، جن کو خوارج کہتے ہیں. انہوں نے مولا علی کے مقابلے میں یہ نعرہ بلند کر دیا تھا، ان الحکم الا للہ، سوائے اللہ کا حکم کے ہمیں کچھ نہیں چاہیے. جو اس وقت جب جنگ صفین میں جناب مالک اشتر نے جا کر مالیہ کے خیمے میں نیزہ مارا، جنگ بالکل ختم کے قریب تھی، تو عمر ابن عاص نے چال چلی قرآن کو نیزے پر اٹھا دیا اور یہ نعرہ لگوانا شروع کر دیا، یہ سادہ لو. مولا علی کے ساتھی دھوکے میں آ گئے، دھوکے میں آ کر کہا کہ مجھے قرآن کا فیصلہ. مولا علی نے لاکھ کہا کلمۃ حق یراد بها الباطل، سنو یہ لفظ ٹھیک ہے لیکن ان کی مراد کچھ اور ہے، دھوکہ نہ کھاؤ. جو تمہیں دھوکے میں دے کر راستے سے ہٹانا چاہتے نہیں، سن کی قرآن وہی رسول اللہ کے فرمان کو سمجھو، قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ. رسول اللہ کے فرمان کو سمجھو کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، نہیں یفترقا، یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی جدا نہیں ہوں گے. قرآن تو علی کے ساتھ، علی سے جدا نہیں ہو سکتا. مگر قرآن کا کیا تعلق؟ ہاں تو بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن نہیں، مولا علی کی بات نہیں مانی کی. نتیجہ گروہ پیدا ہو گیا خارجیوں کا. جی نتیجہ کیا نکلا؟ دھوکہ کھایا کس؟ ایک چمکدار نعرے سے. امام رضا علیہ السلام کا جب دور آیا، عباسیوں نے یہی نعرہ لگایا، چمک دمک والا ایک سیاسی نعرہ، ہم رضائے آل محمد چاہتے ہیں، یا حکومت رضائے آل محمد چاہتے ہیں. اب لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید رضا سے مراد محمد آل محمد کی مرضی کی حکومت ہے، یا رضائے آل محمد سے مراد امام رضا علیہ السلام. اور اس دھوکے کو اور پروان چڑھانے کے لیے امام رضا علیہ السلام کو مجبور کیا گیا کہ آپ خراسان تشریف لے گئے. اور جب اقتدار مل گیا تو کہا ہم آل محمد ہیں بھائی، ہم رسول اللہ کے چچا کی اولاد عباس کی، ہماری مراد تو آل محمد سے یہ تھی. اور آج پھر وہی جھگڑا، آج کا درود پہ جھگڑا چل رہا ہے. کتابیں سکول کی آ رہی ہیں، اس میں درود ابراہیمی آل محمد لکھا جا رہا ہے، آل ابراہیم لکھا جا رہا ہے، ترجمہ جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ لکھا جا رہا ہے، ترجمہ میں خیرات کی جا رہی ہے. اور کہا جا رہا آل میں تو ہم بھی شامل ہیں. تو اس قسم کے دھوکے سازشیں جو ہیں تاریخ بھری پڑی ہے. آج ہمارے درمیان کیا ہے؟ پھر ایک سازش ہے. چند گنتی کے لوگ آپ کو گمراہ کر رہے ہیں. مولوی کہتا ہے نماز میں علی کا نام آ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. لعنت، بے شمار لعنت. اور ہم مجھے نہیں سوچتے کہ یہ کیا کہہ رہا، دھوکہ دے رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا. بھئی وہ نماز جو علی کے نام سے شروع ہوتی ہے، ادھر تو کہتے ہو کہ نقطہ تو تحت الباء کی، اس باء کے نیچے جو نقطہ ہے وہ میں علی کی پڑھی. وہ نماز جس میں کہتے ہیں انعمت علیہم، یہ کون ہیں؟ محمد و آل محمد ہیں. صراط الذین انعمت علیہم، یہ جو سورہ فاتحہ میں کہتے ہو کہ ہمیں محمد و آل محمد کے راستے پہ چلانا، علی اس میں شامل نہیں ہے.
ادھر تو نعرے لگاتی ہے اس بات پہ، جب یہاں معاملہ آتا جی علی کے نام کے ممکن عقل کے ناخن لو، دشمن تمہیں دھوکے میں لا کے کدھر لانا چاہتا ہے؟ جی دعائے قنوت پوری دعائے توسل پڑھ لو، کوئی مولوی روک جائے تو مجھے آ کے کہنا، پوری دعائے توسل۔ اور سورہ فاتحہ کی جگہ ذرا سورہ بقرہ پڑھ کے دیکھ لو، کوئی نماز صحیح کہے گا؟ بولو نا ذرا، کیوں بھائی؟ نماز کس کی اطاعت کا نام ہے؟ اللہ، اللہ کے رسول اور معصومین کے فرامین کا نام نماز اور عبادت ہے، میری خواہش کا نام عبادت نہیں ہے۔ میں کہوں کہ میں 3 کی بجائے 4 رکعت پڑھتا ہوں، میرے پاس وقت موجود ہے، 1 رکعت زیادہ ہی پڑھ رہا ہوں نا، شریعت کہتی ہے کہ نہیں نماز باطل ہے۔ میں کہتا ہوں زور کہ مجھے کام ہے 4 کی بجائے 2 پڑھ دیتا ہوں، نہیں باطل ہے نماز، میری مرضی نہیں اس میں، میں کتنا ہی کچھ بن جاؤں، میری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں احکام میں مداخلت کر سکوں۔ ہمارے سامنے مداخلت ہو رہی ہے اور نعرے لگا رہے ہوتے ہیں، یہ مداخلت فی الدین یزید نے یہی کیا تھا، ہمارے سامنے کردار یزید سامنے آتا اور نعرے لگا رہے ہوتے، سوچتے نہیں ہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ تو امام رضا علیہ السلام کے زمانے میں یہ دھوکہ دیا کہ تو لذا میرے بھائیوں ایک تو اس بات پہ توجہ رکھو، ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت کو آج کے تناظر میں پڑھو۔ چند دن پہلے میں نے میرے ٹیبل پہ کتاب پڑھی، ابھی یہی کام کر رہا تھا، کوئی 60 کتابوں میں چیک کر چکا ہوں جو سکولوں میں پڑھائی جائے گی، دن رات لگا ہوا، اس میں جنگ خندق لکھی جا رہی ہے، علی کا نام نہیں ہے اس میں، جنگ بدر لکھی جا رہی ہے، علی کا نام نہیں ہے اس میں، جنگ احد لکھی جا رہی ہے، علی کا نام نہیں ہے۔ تم اس نسل کو کیا پڑھانا چاہتے ہو؟ دشمنی علی؟ جی ہم بیٹھے مولوی کیا کر رہے ہیں؟ بس نعرے لگا لے اور کچھ بھی نہیں ہے، اور خوف خدا کو تم سمجھدار سیانے بیٹھے۔ نوجوانوں تم متوجہ ہو جاؤ کہ سوشل میڈیا آپ کے ہاتھ خلاف کیا کچھ کر رہا ہے، ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنے کے بجائے نور پہ توجہ دو، دشمن تم پہ کیا اٹیک کر رہا، دانش مندانہ اس کے راستے اور جواب تلاش کرو، صرف ہاں ہو کر کے یہ تو عوام کا کام ہے۔ جن کو مولا علی فرمائی تو بھیڑوں کا ریوڑ ہے، ادھر ہاں کو ادھر چلے جائیں گے، ادھر ہاں کو ادھر چلے جائیں گے۔ ان چیزوں پہ توجہ دو میرے بھائی، یہی چیزوں تو امام علی علیہ السلام کو تو پہنچاتی تھی کہ وہ قرضی ہو گئے۔ امام حسن علیہ السلام کو یہ چیزیں تکلیف پہنچاتی ہیں کہ وہی لوگ جو آپ کے سب سے قریبی تھے، تو سب سے قریبی تھے نا، اس لیے امام حسین علیہ السلام یہ دعا فرماتے ہیں، میرے اللہ میرے شیعوں کو میری محبت کے امتحان میں کامیابی عطا کرنا۔ حسینی کہلانا آسان ہے، عملاً بن کے دیکھو۔ عزیزان گرامی، امام رضا علیہ السلام کا زمانہ کوئی آسان زمانہ نہیں تھا۔ خود سوچو، جس کا بابا بنی عباسیوں کی جیل میں 14 سال تو صرف بغداد کی قید، بصرہ کی قید میں رہا، کیا وہ بنی عباسی کے دوست تھے؟ وہی ہارون رشید کی جس کی قید میں ان کے بابا نے زندگی گزاری تھی، کل اس نے اذیت پہنچائی، آج کا بدبخت اس نے اذیت پہنچا رہا۔ حالات کو دیکھ لو، لیکن دین کی خاطر محمد و آل محمد نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن نانا کے دین کو جہاں بھی بچانے کا موقع ملا اس کو ہاتھ سے نہیں ڈالی تھی۔ علی کے خطبے پڑھ کے دیکھ لو، اپنے حق سے پیچھے ہٹ کے خاموش بیٹھ گئے۔ لوگوں کو یہ موقع مل گیا کہ علی خاموش بیٹھے رہے، تم بڑے غیرت مند آ گئے۔ ہم مانتے نہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ پر یہ ظلم ہو اور علی چپ رہے ہو۔ تو سوال کوفہ کے شیعوں نے یہ کیا، اگر کوفہ کے شیعوں نے یہ کیا چلو فرض محال ہم مان لیتے، تو مدینہ والوں نے حضرت عثمان کے ساتھ کیا کیا؟ جی اگر مولا امیر المومنین علیہ السلام کی زوجہ طیبہ طاہرہ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہم بیان کرتے تو
تو یہ تو آپ کہتے ہیں کہ جناب عثمان کی بیوی کی انگلیاں کٹ گئی تھی. تاریخی حقائق ہیں کہ نہیں ہے؟ لیکن ان تمام تر حالات کے باوجود ائمہ معصومین نے دین کی خاطر اسی حضرت عثمان کے دروازے پہ شہزادے پہرا دے رہے ہیں. ہشام عبد الملک جو ہے اس کو روم بلیک میل کرتا ہے. کیسے روم؟ امام باقر علیہ السلام مدینہ سے چلتے ہیں اپنے خرچے سے اپنی سواری سے جا کر ان کو اقتصادی نظام دیتے ہیں. جو درہم و دینار یہ اشرفیہ کرنسی ہے یہ جو سارا ایک سکہ اسلامی امام باقر علیہ السلام نے دیا دنیا کو. کہا کہ یہ خرچہ کرنی میں تو اپنے دانا کے دین کے لیے آیا. امام رضا علیہ السلام کو خراسان کیوں بلایا گیا؟ کیوں چلے آئے؟ صرف اس لیے کہ نانا کا دین بچ سکے. توجہ ہے بھائی جی. اور یہ واحد مظلوم اور مسموم امام ہیں کہ جب سفر خراسان کے لیے چلنے لگے تو اپنے اہل و عیال کو بلا کے یہ حکم دیا تھا کہ مجھ پہ ماتم اور گریہ کرو کیونکہ جس سفر پہ میں جا رہا ہوں اس سے واپس نہیں آؤں گا. جو اپنے اہل و عیال کو بلا کے اپنی زندگی میں اپنے غم میں ماتم اور گریہ کروا رہا ہے کہ اس کے سامنے حالات نہیں تھے لیکن چل پڑے. کیوں؟ ظالم کا جور تھا، ظلم تھا. سوچا کہ چلو ایک راستہ ہے پیغام پہنچانے کا، نانا کے دین کو بچانے کا. تو ظالم کے ساتھ کمپرومائز کرنا حرام ہے، اس کی معاملت حرام ہے. لیکن جہاں دین کا فائدہ ہو، امام حسن عسکری علیہ السلام کا کردار سامنے ہے، امام رضا علیہ السلام کا کردار سامنے ہے، امام حسن علیہ السلام کا، امام علی علیہ السلام کا، یہ ساری نمونے ہمارے سامنے ہیں. کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ جو جا کے پڑھتے نہیں رہے. کہتے کہ نہیں جناب تم تو میرے مخالف میں تو میں نہیں پڑھاتا. وہ تمہارا کردار ہے، یہ میرا کردار. تو اس لیے میرے بھائی ایک تو ائمہ معصومین کی سیرت کو آج کے تناظر میں دیکھو، اسے سبق سیکھنے کی کوشش کرو. جہاں تک ان کے فضائل ہیں، کوئی شیعہ اس وقت شیعہ بن نہیں سکتا جب تک 12 ائمہ معصومین کی امامت کا اقرار نہ کرے. رہی معرفت، وہ ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے، کس کو کتنا رتبہ حاصل ہے، کوئی کتنا کس امام سے محبت کرتا ہے. اپنی تو اس لیے ایک تو ان چیزوں پر توجہ دیجیے. امام رضا علیہ السلام کی شہادت کی کئی تاریخیں منسوب ہے، سفر کی بھی ہے اور آج کی بھی ہے. عراق میں زیادہ تر سفر کی منائی جاتی ہے، پاکستان میں تاریخ میں. بہرحال نسبت ہے، اس نسبت کے حوالے سے امام مظلوم کی صفحے عذاب بچھا کے بیٹھے. امام رضا علیہ السلام 10 سال تو مامون رشید کے دور میں رہے، ہر رشید کے دور میں. 5 سال درمیان میں امین آ گیا اور 5 سال مامون رشید کے ساتھ گزارے. خود ان کا آپس میں دیکھ لیجئے کہ مامون رشید نے اپنے بھائی امین کو قتل کر دیا تھا اقتدار کی خاطر. جو اپنے بھائی کا نہیں ہے وہ امام کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ جی جو اپنے بھائی کا قاتل اقتدار کی خاطر، ہم تو بڑے فخر سے یہی تو کہتے ہیں کہ خلفائے عباسیہ، خلفائے امیہ. یا لفظ خلیفہ کو اتنا ہلکا کر دیا گیا کہ جب اس کے پس پردہ ان خلفاء کا کردار دیکھتے تو سر جھک جاتا ہے. جو اللہ کے چنے ہوئے خلیفے ہیں ان کو کوئی پوچھتا نہیں. ان کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے جیسا کہ میں نے آپ کو اشارہ در کہا کہ جنگ خندق لکھی جا رہی ہے، علی کا کردار نہیں. جنگ بدر لکھی جا رہی ہے بچوں کو پڑھانے کے لیے، آئندہ نسلوں کو بتانے کے لیے، جس میں فرشتے نازل ہوئے. 70 کافر واسط جہنم، وہ 70 میں سے 35 کو مولا علی نے واسط جہنم کیا. اس علی کا نام نہیں ہے، اس حمزہ کا نام نہیں ہے. جنگ احد جس میں ذوالفقار نازل ہوئی، بندے بندے کے نام ذوالفقار ہے. ذوالفقار اس تلوار کی نسبت سے ذوالفقار رکھا جا رہا ہے، لیکن اس کا تذکرہ نہیں ہے. علی کا نام ہی نہیں. لطف کی بات تو یہ ہے جنگ احد میں علی کا نام تک نہیں ہے. یہ دشمن کا
ابھی قانون کے حوالے سے میں ابھی میٹنگ کر رہا تھا، ہیومن رائٹس کے حوالے سے چیزیں آئی جناب، ایک بل پاس ہو کے آ رہا ہے سینٹ سے، اس میں باپ کو نشانہ بنایا گیا کہ تیری ایسی تیسی، تو نے بیٹے کو گور کے دیکھا کیوں ہے، تو نے بیٹے کو وہی کیوں کیا ہے، تو نے نوکر کو روکا کیوں ہے، کبھی تمہارے گھر میں کوئی نوکر رہا ہے وہ آج بھی تمہارے گھر میں داخل ہو سکتا ہے، اختیار رکھتے ہیں، کیا قانون دینا چاہتے ہیں ہمیں؟ جی ہم اسی طرح بالکل غافل ہیں، سارے جناب جو کرتے رہے۔ تو میرے بھائیوں یہ سارے طریقے اس لیے کیے جا رہے ہیں، اور ابھی بھی میں سے ریکارڈ کرا کے آ رہا ہوں، ہماری مجالس اس پہ بندی لگا تو آپس میں لڑ رہے ہیں، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ، ایک لفظ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ، کچھ لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرنے کے لیے تو پیسے آپ کو دیتے، تنخواہیں مجھ سے لیتے ہو، میں ٹیکس دیتا ہوں، میرے ٹیکس پہ آپ تنخواہیں لیتے ہیں، اور اسی کو بہانہ بنا کے میری وجہ سے روکی جا رہی ہے، میں سب ہزارہ میں چھا سکوں، تقریب کار کو سہولت دی جا رہی ہے۔ اس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں میرے بھائیوں، ذرا جاگ کے حالات پہ نظر رکھو، اپنی سب میں وحدت پیدا کرو، اور محمد علی محمد کی تعلیمات کو پریکٹیکل لائف میں عملی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کرو۔ تو اگر فضائل کا تعلق ہے، خدا نے کائنات میں جتنے بھی اپنے حبیب کو اختیارات دیے تھے وہ سارے کے سارے ائمہ معصومین کو عطا کرتے جی۔ امام حسین مارے سے انبیاء ہے، حسین کا ہمارے سے امام رضا علیہ السلام جی۔ اگر حسین کو یہ کہا گیا کہ تم آدم کے وارث ہو، امام رضا بھی آدم کے وارث ہیں، نوح کے وارث، یہ بھی نوح کے وارث ہیں، ابراہیم مردے زندہ کرتے تو امام رضا تو وارث ہے نا ان کے۔ تو اگر امام رضا کے ماں پر شفا میں شفا مل جائے تو تعجب والی بات نہیں ہے، کسی اندھے کو آنکھیں مل جائے تو حیران ہونے والی بات نہیں ہے، کسی نگلے لوہے کو پاؤں مل جائے تو پریشان ہونے والی بات نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم وہاں نہیں پہنچ پاتے تو یہاں بھی وہ مدد کرتے ہیں کہ ان کو پوری کائنات کے ایمان ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ ان کا اطاعت گزار ہے۔ یہ تو محبت و عقیدت کی بات ہے کہ ہم قریب جا کے زیارت کا شرف حاصل کرتے ہیں، اور ان کا فرمان ہے کہ ہمارے شیعوں پر ہمارا حق ہے کہ ہماری زیارت کے لیے آئے۔ ہر روز سلام نہیں پڑھتے، ہر روز سلام نہیں پیش کرتا، السلام علیکم یا غریب الغربا ہر نماز کے بعد جی۔ مشرق والے بھی، مغرب والے بھی، شمال والے بھی، جنوب والے بھی، آسمان والے بھی، زمین والے بھی، تو سلام پہنچتا ہے نا تب کرتے ہیں نا، سلام کا جواب آتا ہے تو تب ہم سلام کرتے ہیں نا۔ مجھے اتفاق ہوا، زیارت کے لیے کیا، عمرہ بھی کیا، پھر اس کے بعد شام کیا، شام سے نجف پہنچا، کربلا پہنچا، گھٹنوں میں درد، آپ کے سامنے اشارہ لے کے چل رہا ہوں، تکلیف تھی، درد تھا بہت زیادہ۔ حضرت آیت اللہ عظمہ حافظ بشیر حسین صاحب کی خدمت میں بیٹھا تھا، ایسی ذکر میں آ گئی، یار ادھر بھی کیا ہوں، وہاں بھی کیا ہوں، گوڈے ٹھیک نہیں ہوئے، چلو ابھی ایک دروازہ باقی امام رضا علیہ السلام کا، وہاں جا کے امام سے دعا مانگتا۔ اس خیال کا آنا ہی تھا کہ حافظ صاحب قبلہ نے ایک قصہ بیان کرنا شروع کر دیا، جو خیال تو میرے دل میں آیا کہ لیکن نجف ایک بہت بڑے عالم، متقی، پرہیزگار، پرصاحب تقوی شخصیت تھے، ننگے پاؤں نجف میں پھرتے تھے کہ یہ سرزمین انبیاء ہے، سرزمین علماء ہے، سرزمین معصومین ہے، ہو سکتے ہیں یہاں پر یہ خاک مومنین کی جنت، کیونکہ وادی السلام ہے وہاں پر، ان کے پاس گھر نہیں تھا، کہ لیکن یہ نیت کر کے چلے آئے مشہد مقدس کے، جا کے مولا امام رضا علیہ السلام سے گھر مانگتا، بس ہو جا رہی ہے، کہتے چلا گیا، وہاں پہنچ گیا، مولا کی زیارت کی، سلام کیا، سلام کرنے کے بعد زری کے سامنے کھڑے ہو کے جو ہی اس نے یہ سوال پیش کرنے کا ارادہ کیا گھر کے لیے، تو کسی نے یہاں سے پکڑا گھسیٹ کے باہر لے گیا، اس نے کہا باپ نے دیا نہیں، بیٹے کے پاس شکایت لے کے آئے، اگر دینا ہوتا تو مولا نہیں تو میں دے دیتے، تو میں سن کے ہنسنے میں لگ گیا اور کہنے لگا مولا گوڈے ٹھیک ہو تو نہ تیری زیارت کے لیے آ رہا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ ان کی رائے، ان کی سوچ، ان کی فکر، کلنا محمد جب کہہ دیا تو پھر باقی کیا چیز رہ گئی؟ تو لہٰذا میرے بھائیوں سب کے سب سلام بھی سنتے ہیں، سب سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، تو یہ ان کی سیرت ہے۔ امام رضا علیہ السلام کی بھی راستے میں چل
قدم کا امام رضا کا چشمہ جاری ہے، معجزہ آج تک جاری ہے، نشب پر اٹھتے ہیں لاکھوں کا مجمع، محدثین آ کے سوال کرتے ہیں جناب ہمیں اپنے جد بزرگوار کا فرمان سنا جو تمہارے سلسلہ اجداد کے ساتھ رسول اللہ تک اور خدا تک پہنچو۔ امام رضا نے دو فرمان کا انتخاب کیا، ایک کلمہ توحید کہ حدیث قدسی مجھ سے میرے بابا ان سے ان کے بابا چلتے چلتے امام حسن امام علی علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان سے جبریل سے اللہ نے کہا کلمہ تو لا الہ الا اللہ حسنی کہ یہ کلمہ توحید میرا قلعہ ہے جس نے لا الہ کہا اور میرے قلعے میں داخل ہو گیا، میرے عذاب سے بچ گئے۔ لوگ بڑے خوش ہو کہ یہ مسئلے کو ختم ہو گیا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، سب جھوم جھوم کے لا الہ کے پڑھیں گے۔ جب امام نے دیکھا نا کہ یہ غلط فہمی کا شکار ہو رہے ہیں تو اپنے چہرہ امامت اور انور سے نقاب ہٹا کے کہتے ہیں کہ بے شرط ہے وہ شروع جو سنو خالی لا الہ کو کافی نہ سمجھنا، اس کا کوئی شرائط بھی ہے۔ انا من شروط شرطوں میں سے ایک شرط میں علی ابن موسیٰ رضا ہوں، جب تک مجھ علی ابن موسیٰ رضا امام رضا کی امامت کا اقرار نہیں کرو گے لا الہ الا اللہ کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ حضور کوئی اور فرمان کہ امام رضا علیہ السلام حدیثیں نہیں آتی تھی۔ دوسری حدیث بیان فرمائی اسی سلسلے سے کہ اللہ نے فرمایا ولایت علی ابن ابی طالب کہ علی کی ولایت میرا قلعہ ہے، جو اس قلعہ ولایت علی میں آگے میرا میرے عذاب سے بچ گیا۔ 13,000 سونے کے قلم تھے لکھنے والے، 65,000 سے زیادہ محدث کی حدیثیں لکھ رہے تھے۔ تو جو ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام رضا آپ کو صرف کوئی حدیثیں آتی تھی، میں جو اپنے ناقص ذہن کے مطابق سمجھا ہوں گویا کہ امام رضا علیہ السلام ان محدثین کو پورے اسلام کا تعارف کروانا چاہتے تھے اور دو حدیثوں میں تعارف کروا دیا کہ سنو دین اسلام کی ابتدا کلمہ توحید سے ہوئی تھی۔ کوہ ابو قبیس پر رسول اللہ نے یہ کہا تھا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں فلاح پا جاؤ گے۔ اور اس دین کی تکمیل ہوئی تھی میدان غدیر میں کہ من کنت مولاہ فاز علی المولا و اولاد الطیبین الی یوم القیامہ، سنو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی، اور صرف علی نہیں بلکہ علی کی پاکیزہ اولاد جو قیامت تک رہے گی وہ بھی تمہاری مولا آتا ہے۔ گویا کہ بتا دیا کہ دین اسلام شروع توحید سے ہوتا ہے، مکمل ولایت پہ ہوتا ہے، اور صرف علی کی ولایت تھی، امام مہدی علیہ السلام کی ولایت نہیں۔ جہاں تک ان کے اختیارات کا تعلق ہے آپ جانتے ہیں کہ مرشید نے ایک دن چاہا کہ امام رضا علیہ السلام کی انسلٹ کرے، جادوگروں کو بلا لیا، دسترخوان بچھا دیا کہ لقمہ اڑا دینا تاکہ ہم ہنسیں گے، کھڑا لگا کہ امام کی توہین ہوگی۔ سنتے رہتے ہیں واقعہ آپ کے سامنے۔ بعض جو زیادہ خوش عقیدت وہ کہتے ہیں ہم تو یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے لیکن واقعہ ہے بیان کرنے میں کیا حرج ہے کہ جادوگر لقمہ جو ہے وہ ہاتھ سے ہوا بڑھ گیا۔ امام نے غصے سے دیکھا، دوبارہ اس نے وہی جسارت کی سوارا، اب اسے کچھ نہیں کہا۔ کریم جس پہ شیر کی تصویر تھی اس کو مخاطب کر کہتے کہ اپنے سامنے اپنے وقت کے امام کی توہین ہوتے دیکھ رہے چپ۔ کریم کا شیر مجسم بنا، مجسم بن کے جادوگر کو چیر پھاڑ کے کھا گیا اور پھر واپس تصویر بن کے دیوار پہ چلا گیا۔ امام مرشید کانپتے کانپتے بے ہوش ہو گیا، جب ہوش میں آیا تو معافی مانگتا ہے۔ امام نے کہا جو ہم نے آپ کو معاف کر دیا، پھر کہتا ہے کہ ذرا شیر کو کہو کہ اس جادوگر کو بھی اگل دے۔ تو امام نے کیا جواب دیا کہ اگر فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اژدہا سے بننے والے سانپ نے جادوگروں کے رسیوں کے سانپوں کو نگلنے کے بعد اگل دیا تھا تو یہ بھی اگل دے گا، اور اگر انہوں نے نہیں اگلا تھا تو یہ بھی نگلے دے گا۔ گویا کہ بتا دیا کہ تو فرعون ہے، میں موسیٰ۔
اس نے بھی جادوگروں کا ساتھ لیا، تم نے بھی جادوگر کا سہارا لیا۔ تو سر گرامی، جہاں تک ائمہ معصومین کے فضائل و مناقب، دیکھو یہ تو معجزے وہ تھے جو آپ کی زندگی میں تھے، ابھی تک معجزے نہیں ہیں امام رضا علیہ السلام کے۔ جی کتنے لوگ آنکھیں لے چکے، کتنے لوگ شفا لے چکے، کتنے لوگ جو ہیں وہ، مجھے یاد ہے فرسٹ ٹائم جب میں مشرف ہوا امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے لیے، تو رات کے 2 بجے کا 5 بچی مفلوج بچی، آدھی رات کو شور درود و سلام کا مجھے پتا چلا کہ صحت مند ہو گئی۔ اپنی آپ کو دیکھا ایک بڑا سارا بچہ اپاہج ہے، ٹھیک ہو گیا، لوگ اس کے کپڑے پھاڑ کے لے گئے، ٹکڑے ٹکڑے کر کے، خادم بیچارے اس کو اٹھا کے اوپر لے گئے، کہیں اس کو چوم چوم کے مارا۔ تو یاد رکھیے، جہاں تک میں ہمیشہ یہی کہا کرتا ہوں، خبردار کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کے اختیارات کو اپنے ذہنوں کے ناقص پیمانوں میں ماپنے کی جسارت نہ کرنا، اور کبھی محمد و آل محمد کے علم کو اپنی جہالت کے پیمانوں میں ماپنے کی جسارت نہ کرنا۔ کتنے مناظرے امام رضا علیہ السلام کے ملحدوں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، ہمیں کوئی پتہ نہیں، کبھی سوچے نہیں اس کی طرف۔ ہم خود ہی ملحد بن گئے، خود ہی شیعہ کے ٹائٹل میں شرک کی تبلیغ کر رہے ہیں، مشرک بن کے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ علی کو خدا سے بڑھا دے۔ علی کہتا ہے نا، اب تم میرے عبید محمد، میں تو محمد کے غلام ہوں، میں سے اتنا سا غلام ہوں۔ جی جو مصطفیٰ کا غلام ہے، وہ مصطفیٰ کتنی عظمت کا مالک ہے، وہ خدا کا عابد، جسے خود خدا کہے کہ اپنی عبادت میں کمی کر لو، مصطفیٰ تیرے پاؤں پہ برہم آ جاتے ہیں، مجھے اللہ کو یہ پسند نہیں۔ جی تو وہ خدا کتنی عظمت کا مالک ہوگا جس کو حضور علی جیسا امام سجدہ ریز ہو کے کہے کہ میرے اللہ، جیسا مجھے رب چاہیے تھا وہ تو مل گیا، جیسا تجھے بندہ چاہیے تھا میرے اللہ مجھے ویسا بنا تھا، میرے اللہ جیسا تیری عبادت کرنے کا حق تھا علی ادا نہیں کر سکے۔ یہ ہیں امام ہمارے جو خدا کے دربار میں کھڑے ہوتے ہیں۔ جنگ خندق کا واقعہ علیہ السلام کا، جب اس ملعون کو معصوم جہنم کر کے عمرو بن عوف کا سر ہاتھ میں لے کے فخر کے ساتھ چلے ہوئے آ رہے تھے، تو بعض کو پسند نہ آیا، علی بڑا متکبر ہے، بڑا یہ تو رسول اللہ نے فرمایا تھا یہ میدان جنگ ہے، التکبر مع المتکبر عبادت، متکبر کے ساتھ تکبر کرنا بھی عبادت ہے۔ وہ نہ سمجھے کہ میں پاٹے خان ہوں تو سامنے والا میرے کو حقیر ہے، نہیں، اس کو بتاؤ تو ہوگا اپنے کو، میں بھی، خدا نے مجھے بھی یہ مقام دیا۔ کہا اگر علی کے عاجزی کو دیکھنا ہے تو مصلی عبادت میں دیکھنا، جس کی تصویر جناب زہرا سلام اللہ پیش کرتی ہے کہ ایک رات ابو لبابہ میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ آقا ذاتی کو اچھی خبر نہیں ہے، میں نے علی کو چیختے چلاتے تڑپتے مصلی پہ ایسے دیکھا جس کو سانپ نے ڈس لیا اور وہ تڑپ رہا، اور مجھے خطرہ ہے کہیں میرے جانے سے پہلے ان ضرور پرواز نہ کر چلے۔ تو سیدہ کہتی ہے تو نے آج پہلی مرتبہ خوف خدا سے علی کو بے ہوش ہوتے دیکھا، میں ہر روز کتنی مرتبہ علی کو خوف خدا سے بے ہوش ہوتا دیکھتی۔ سید ساجدین کو کب کبھی تاریخ ہو جاتے تھے جب وضو کرتے تھے۔ تو میرے بھائی، ائمہ کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں۔ امام رضا علیہ السلام یوں نہیں کیسے، امام رضا علیہ السلام کی تعلیمات جتنا کچھ امام نے پیش کیا، رسالہ صحابیہ بہت بڑا رسالہ ہے جس میں میڈیکلی آپ نے چیزیں دی ہیں دنیا کو، مناظرے آپ کے توحید کے حوالے سے مثالیں آج تک دنیا کے سامنے، جی معجزہ امامت کا اپنی جگہ پر، لیکن سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ دیکھنی ہے کہ امام رضا علیہ السلام وہاں سے کیوں آئے؟ صرف اس لیے کہ دشمن تو آپ کو بطور ہتھیار استعمال کرنا چاہتا تھا، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، لیکن ان فرصت کے لمحات سے فائدہ اٹھانا امام کا کام تھا۔ امام نے فائدہ اٹھایا، اصرار کیا کہ مولانا آپ نے نماز نہیں پڑھانی ہے، پر میں نہیں، پڑھ لو کوئی بات نہیں، آپ نے پڑھانی ہے۔ کہا پھر وہ ویسے پڑھاؤں گا جیسے میرے نانا رسول اللہ پڑھایا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تو نئے جوتے خریدتے ہیں، حکم ہے کہ ننگے پاؤں گھر سے آیا کرو عید پڑھنے کے لیے، جس راستے سے آئے ہو اس پہ واپس نہ جائے، دوسرے راستے سے واپس جایا کرے، تاکہ آج تمہیں ان لوگوں کو ملو، ان کی خبر لو، جا تمہیں ان کی خبر۔
اب امام علیہ السلام کا چل پڑے اور حکم ہے کہ یہ عیدین کے دن تکبیر بلند کیجیے، اللہ اکبر کی سنائے. وہ سنائے جب بلند ہونا شروع ہوئی، ہزاروں کا مجمع پڑا. تو جب اس نے بتایا امام مرشد نے اسی طرح امام رضا علیہ السلام عیدگاہ تک پہنچ گئے، انقلاب آ جائے گا. اپنے جاسوس بھیجے کہ جا کے اسی بلے میں کہ امام کو قتل کر دیا جائے تاکہ پتہ ہی نہ چلے. یہ ساری سازشیں امام نے، لیکن راستے سے واپس بلا لیا کہ نہیں آپ عید نہیں پڑھا سکتے. دنیا کو پتا چل گیا کہ رسول اللہ کی نماز عید کا طریقہ کیا ہے. تو لہٰذا میرے بھائیوں میں پھر وہی درخواست کر رہا ہوں، خاص طور پر نوجوانوں سے، بزرگوں سے، صرف وقتی طور پر چار نعرے لگا کے خوش نہ ہو. بہت بڑی عبادت ہے، نعرہ لگانا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. علی کو جب قل هو اللہ احد کے ساتھ تشبیہ دی گئی کہ یا علی انت فی امتی کا مثل قل هو اللہ احد، تو مفسرین نے لکھ دیا قل هو اللہ احد کے بارے میں موجود ہے کہ 3 مرتبہ پڑھو گے ختم قرآن کا ثواب ہے. تو علی کا مثل قل هو اللہ احد ہے، تو وہاں بھی تلاوت کی وجہ سے ختم قرآن کا ثواب ہے. تو علی کی تلاوت کیا ہے؟ چہرہ تو ہم نہیں دیکھ سکتے، ہمارے سامنے نہیں ہے. وہ علی نے عبادت، ذکر علی نے عبادت، 2 چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں. دل میں محبت اور زبان پہ علی کا نام ہو تو ختم قرآن کیا کتنے قرآنوں کا ثواب ملے گا. لیکن اگلا مرحلہ پھر وہی آتا ہے کہ قرآن کہتا ہے مجھ پہ عمل کرو. علی ناطق قرآن میں بھی کہتا ہے مجھ پہ عمل کرو. تو میرے بھائیوں، میری یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں